بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول اس زمین پر بھیجے، ان پر کتابیں اتاری اور انسان کو شکر اور ناشکری کا راستہ بتا کر پیدا کیا۔ اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی پہچان رکھ دی اور اس کو اپنا ایک اختیار دے دیا کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بخشی ہوئی زندگی، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اپنے حساب سے استعمال کرے اور ناشکری کا راستہ اختیار کرے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں اور اس کی عطا کی ہوئی زندگی کی امانت کو اس کے حکم کے مطابق گزارے اور شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے۔ دونوں طرح کے انسان دنیا میں پائے گئے۔ ہر نبی کی جو امت ہوئی ہے، جس قوم کی طرف جو نبی جو رسول آیا ہے، اس میں ماننے والے بھی رہے، انکار کرنے والے بھی رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماننے والے ہمیشہ کم رہے، انکار کرنے والے، حق کو جھٹلانے والے ہمیشہ زیادہ رہے۔ اور کسی نبی کے ساتھ تو یہاں تک معاملہ پیش آیا کہ یا تو ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا، یا وہ پھر اللہ کی طرف بلاتے بلاتے خود ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو موت آ گئی اور ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے واضح فرمائی ہیں۔ ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے مانا، سنا، سمجھا اور مانا، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو سن کر بھی نہ ماننے کے لیے آمادہ رہے، ضد پر اڑے رہے، ہٹ دھرمی اور اناد میں مبتلا ہوئے۔ اور کچھ وہ تھے جنہوں نے نہ صرف کہ ہٹ دھرمی کی انکار کیا بلکہ حق کے مقابلے پر آئے، انہوں نے حق کو مٹانے کی، دبانے کی اپنی سی بھرپور کوششیں بھی کی۔ پھر ان کا جو انجام بد ہوا اور پھر آخرت میں ان کے ساتھ جو معاملہ دردناک عذاب کا پیش آنے والا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہر رسول کے ذریعے قوموں کو آگاہ کرنے کے لیے بتاتی رہی، نازل ہوتی رہی، واضح ہوتی رہی۔ اب ہم جو مسلمان ہیں، اہل ایمان میں الحمدللہ ہمارا شمار ہے، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا زعم ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء اور رسول برحق تھے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین سید المرسلین بن کر آئے، جس پر نبوت اور رسالت تمام ہوئی، اور اللہ نے اس کے بعد رسالت اور نبوت کا اور وحی کا سلسلہ بند کر دیا کیونکہ اب دین مکمل ہو گیا۔ ان سب باتوں پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے، قبر کی منزل سے ہم آگاہ ہیں، قیامت کے دن جو کچھ پیش آنے والا ہے اس سے ہمیں خبردار کر دیا گیا ہے۔ رمضان آیا، ہم نے قرآن کی فضیلتیں سن لی، روزے کے ثواب سے ہم آگاہ ہو گئے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے، صدقہ فطر ادا کرنے کے احکام و مسائل ہم نے سن لیے۔ اب ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، ہم ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر سنیں گے، حج کا ذکر سنیں گے، اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کا ذکر سنیں گے۔ اس طرح موسم اور مہینوں کی مناسبت سے جو کچھ تاریخ انبیاء کی ان مہینوں اور دنوں سے وابستہ ہے، ہمارے اسلاف کی وابستہ ہے، اس کے حساب سے ہم یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا رمضان میں قرآن کی فضیلت سن کر ہمارا دل قرآن کی طرف مائل ہوا؟
کیا رمضان المبارک میں اللہ کے اجر و انعام و صدقہ و خیرات کا ذکر سن کر، اس کے اجر اور اس کی فضیلت کا ذکر سن کر ہمارے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی سچی تڑپ پیدا ہوئی؟ کیا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی سیرت میں جو پیغام ہمیں قرآن دیتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، احادیث کے ذریعے سے ہم پر جو حقیقتیں واشکاف کی گئی ہیں، ان کا کچھ اثر ہماری عملی زندگیوں پر پڑا ہے یا پڑتا ہے؟ ہم جس حال میں جیسے ہوتے ہیں، جیسے رہتے ہیں، وہی ہمارا حال ہوتا ہے، وہی حال ہوتا ہے۔ نہ قرآن سے ہماری دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ نمازوں کی پابندی پر ہم مائل ہوتے ہیں، نہ گناہوں کے ترک کرنے کا ہمارے اندر مادہ پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ بس ایک ماحول بنا ہوا ہے، جمعہ آیا، ہم آ گئے نہا دھو کر، خطیب نے خطبہ دے دیا، ہم نے سن لیا، چلتے پھرتے نظر آئے۔ سال بھر سلسلہ چلتا ہے، یہ تو ہر مہینے میں 4، کسی میں 5 جمعے آ ہی جاتے ہیں شمسی مہینوں میں۔ مگر ہمارے لیے رمضان، جمعہ، قربانی، بقر عید، عید الفطر، زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ سب ایک کہنے سننے کی چیزیں ہیں، اور یہ ہے کہ بھئی یہ ان چیزوں کا تعلق اسلام سے ہے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ان چیزوں سے ہماری بھی کچھ نہ کچھ وابستگی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اجتماع ہو رہے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اپنی اپنی جماعتوں میں لوگ جا بھی رہے ہیں، دور دور کے سفر کر رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں آل انڈیا، کہیں عالمی اجتماع ہو رہے ہیں، کہیں ضلعی اجتماع ہو رہے ہیں، لوگ شریک ہو رہے ہیں، بڑی تعداد، مرد حضرات کی بھی، خواتین کی بھی۔ کیسا رہا اجتماع؟ کامیاب رہا، بہت کامیاب رہا، بہترین نظم تھا، مقررین بھی بہت بڑے بڑے مقرر آئے تھے۔ پھر نتیجہ کہاں ہے؟ مقرر بڑے بڑے آئے تھے، بہت علمی تقریر ہوئی، سمندر بہائے گئے علم کے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ نتیجہ روزے کا مقصد بیان کیا گیا، ٹھوک بجا کر بیان کیا گیا، آیات کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، کہ یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ کہاں؟ ایک مومن کے لیے رمضان کا مہینہ بہترین تربیت کا مہینہ تھا اور ہے، مگر کیوں معاشرہ رمضان سے پہلے جس کیفیت میں ہوتا ہے، عین رمضان کا خاتمہ ہوتے ہی، عید کا چاند نظر آتے ہی، پھر وہی اندھیرا، وہی نحوست، وہی ویرانی، وہی بربادی دلوں پر، چہروں پر، اللہ کے گھروں پر کیوں چھا جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں قرآن سے دلچسپی پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں اس کے پڑھنے پر ہمارا دل مائل نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں پڑھنے والے کو شوق ابھرتا کہ بھئی میں مسلمان ہوں، اللہ کی کتاب پڑھے بغیر کیسے اس دنیا سے چلا جاؤں؟ کیوں احساس نہیں ہوتا؟ جبکہ دنیا کا وہ ہر کام کرتا ہے، اگر کوئی کام اس کی سمجھ میں نہ آئے، اس کے لیے وہ جاننے والوں کے پاس پہنچتا ہے، مگر اللہ کے دین کے معاملے میں یہ جذبہ ابھرتا ہی نہیں۔ وہی غفلت، وہی سستی، وہی کاہلی، وہی جہالت، وہی لاپرواہی۔ کیوں؟
آج اسی پر ہم کو غور کرنا ہے اور اس سے نہیں پوچھنا ہے جس نے ہدایت کا سامان کیا ہے، جس نے انسان کو ہدایت قبول کرنے اور رد کرنے کی قوتیں عطا کی ہیں، دل، دماغ، آنکھ، ناک، کان، ساری قوتیں مل کر جو انسان کو عطا کی گئی ہیں. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ اسی رب سے پوچھتے ہیں، اس کی کتاب سے پوچھتے ہیں. وہ حیرت انگیز کتاب، معجز نما کتاب، جو ہر مسئلے کا بھرپور حل ہی نہیں رکھتی بلکہ صحیح ترین عدل پر مبنی حل رکھتی ہے، جس کی سچائیاں 1450 برس میں کئی ابھرے، کئی فرعون، کئی شیاطین، کئی نمرود، حامان، شداد پیدا ہوئے اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو جھٹلانے کے لیے. سائنس کے نام پر، تاریخ کے نام پر، علم کے نام پر، نفسیات کے نام پر، عجیب عجیب قسم کے ناموں سے اس کتاب کے مقابلے پر آتے رہے اور آ رہے ہیں آج بھی اور آئندہ بھی آئیں گے. مگر یہ کتاب تو اپنی سچائی، اپنی حقیقت کے ساتھ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور اٹل ہے. پوچھتے ہیں اس سے کہ ہم کیوں اس کیفیت کا شکار ہیں. رمضان کی فضیلت سنی، رمضان گزارا ہم نے، کوئی اثر نہیں. بقرعید کی قربانی دی ہم نے، بہت بڑے بڑے بیانات سنے ہم نے، اسماعیل ذبیح اللہ کی شان میں، ابراہیم خلیل اللہ کی شان میں، توحید کے بیان چلتے رہے. بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے علمی مذاکرے، بڑے بڑے علمی عنوانات، خطبہ جمعہ عنوانات کے تحت چل رہے ہیں. مگر وہ تبدیلی جو اللہ چاہتا ہے اور جو آتی ہے اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد، اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد، وہ کیوں نہیں آتی؟ یہ ہے سورہ الانفال، 9واں پارہ سورہ الانفال. اور میں اس کی آیت 20 سے 25 تک کی گفتگو کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اہل ایمان غور کیجئے، کیا وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. بڑا عجیب انداز ہے یہاں پر، اور اللہ نے بہت جامع باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. رات دن سنتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور کئی جگہ قرآن مجید یہ حکم دے رہا ہے اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور ان سے پیٹھ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو، پیٹھ نہ دکھاؤ. وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو. بڑا عجیب انداز ہے دیکھو یہاں پر، اور عجیب بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے. قرآن مجید ہے یہ، اللہ کا کلام، احسن الکلام، اصدق الکلام، سب سے سچا کلام، سب سے بہترین کلام. اے لوگوں جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور منہ مت موڑو، پیٹھ مت پھیرو، وانتم تسمعون، سن کر. یہ کیوں فرمایا اللہ نے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے. جو مومن ہیں، ایمان میں داخل ہیں، اسلام میں داخل ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے؟ وہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لا چکے، مومنین میں شامل ہو چکے، تو اب ان کو قولاً اور عملاً
اس طرح اللہ اس کے رسول کے ساتھ معاملہ کرنا ہے کہ وہ اللہ کی تائید و نصرت و حمایت کے مستحق بن جائے، اور جو دنیا میں اللہ کی نصرت اور تائید کا مستحق نہیں بن سکا، قیامت میں جنت کا مستحق تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل واضح بات۔ اگر مومن کو اس دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت اور اس کی رحمت میسر نہیں آ رہی ہے، نہیں آ سکی، تب آخرت کا معاملہ تو پھر کھٹائی میں پڑے گا، کیونکہ آخرت کا جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ یہاں سے جڑا ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ایمان لانا اور عمل کرنا تو اس دنیا میں ہے، جنت میں کہاں ہے؟ وہاں تو آدمی اس ایمان کے بدولت ہی جائے گا اور اس عمل صالح کے ذریعے جو یہاں پر کرے گا، وہاں کہاں ہے یہ سب؟ وہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے۔ اب اگر مومن کا معاملہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جس سے وہ اللہ کی تائید و مغفرت و نصرت و حمایت اور اس کی خوشنودی کا مستحق بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ اگر ایمان والے ہو تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، کسی حال میں تم کو اللہ اس کے رسول کے حکم سے منہ پھیرنے کی، پیٹ پھیرنے کی گنجائش نہیں ہے، اگر سننے والے ہو، سنتے ہو تو۔ پھر ہم کیوں پھیر رہے ہیں منہ؟ ہم اللہ کے کلام سے کیوں منہ موڑے ہوئے ہیں بھائی؟ ہم اللہ کے گھر سے کیوں پیٹ پھیرے ہوئے ہیں؟ ہم فرمان نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے کیوں غافل اور لاپرواہ ہیں؟ اب آگے کیا آیت دیکھو کیا ہو، اسی لیے اللہ نے فرمایا، بہت عجیب آیت ہے یہ، دیکھو، اور عجیب قرآن حکیم کا انداز بیان ہے۔ اللہ نے عجیب طرح سے یہاں بات واضح فرمائی ہے۔ یہ کہنے کے بعد آگے کی آیت کیا آ رہی ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، دیکھو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالت یہ ہے کہ سنتے نہیں۔ بالکل اسی طرح کا مضمون سورہ حشر کے آخری رکوع میں شروع ہوا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھو اللہ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح بخوبی واقف ہے، باخبر ہے، دیکھتا ہے، نگراں ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، یہی فاسق لوگ ہیں۔ یہاں بالکل اسی ضمن میں بات ہو رہی ہے۔ پہلے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم نے سن کر سمجھ کر ہی حق کو قبول کیا ہے، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم نے سنا ہے، اگر ایمان لے آئے ہو، ایمان والے ہو، اور تم نے سنا ہے اللہ کا فرمان، نبی کا حکم، تو پھر ان لوگوں کی طرح تم نہ ہونا جو کہتے تو ہیں ہم نے سنا لیکن سنتے نہیں۔ سورہ اعراف میں اس کو تھوڑا کھول کے بیان کیا اللہ نے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو دی گئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے مگر دیکھتے نہیں۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں سننے کے لیے مگر سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر، أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کی طرف سے غافل ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا ہے موسیٰ، مانا نہیں ہے،
کیا آج ہماری بالکل یہی کیفیت نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کے معاملے میں جو یہود کی تھی؟ سن تو لیتے ہیں، ماننے کی توفیق نہیں. اور ماننے کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے احکام، چاہے آدمی جس صورت میں ہو، جس حالت میں ہو، احوال و حوادث کیسے بھی ہوں، دنیاوی اعتبار سے انسان کیسی ہی حالت میں مبتلا ہو، وہ اللہ اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کا خیال بھی دل میں نہ لائے. کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے، اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو ذرا. کیا فرماتا ہے ایک سیانہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت دریا میں نہیں ڈوبے جبکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے. دودھ پیتا بچہ، کیا زبردست بات کہی ہے کہنے والے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت دریا میں نہیں ڈوبے جب وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے. دودھ پیتے بچے کی کیا قوت، کیا طاقت، اس سے زیادہ کمزور کوئی انسان ہوتا ہے کیا؟ اور فرعون اس وقت ڈوبا جب وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا. کیا زبردست بات. اس لیے اے لوگوں، صرف اللہ کی طاقت ہی اصل طاقت اور قوت ہے، لہذا اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر بھروسہ کرو. یہ سننا ایسا ہو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا اللہ کا حکم جو ان کے دل پر القا کیا گیا، اور ماں ہوتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر دودھ پیتے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا. کتنے بے بس تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر بے بسی کی انتہا پر ہوتے ہوئے بھی ڈوبے نہیں. اور کتنا طاقتور تھا فرعون لشکر کے ساتھ، مگر ڈوب گیا. کس کی طاقت کام کر رہی تھی؟ کس کا حکم یہاں چل رہا تھا؟ ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سننا سننے کی طرح نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لیکن ایسا سننا کس کام کا کہ ایک حق بات، سیدھی سچی بات انسان جس کو سن رہا ہے اور اس کی عقل اس کی گواہی بھی دے رہی ہے، اس کو سمجھ بھی رہا ہے، مگر مانتا نہیں ہے. مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا نا نبی سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن تم ہم کو سنا رہے ہو ہم نے سن لیا. وَلَوْ شِئْنَا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی لا سکتے ہیں. اگر سنتے ہوتے تو پھر عمر فاروق ابوبکر صدیق کی طرح السابقون الاولون میں شمار ہو جاتے، دنیا میں عزت پاتے، آخرت میں جنت پاتے. دعویٰ ہی رہا. جب انہوں نے کہا تو قرآن نے بھی چیلنج دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، اگر تم کو شک ہے اس کلام پر جو ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، تو پھر تم، صرف تم ہی نہیں، اللہ کے ماں سوا جن کو بھی تم اپنا ولی، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا اور بڑا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، ان سب کی مدد لے لو اور بنا لاؤ اس جیسا کلام، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اور اتنا ہی نہیں کہ چیلنج دیا، اللہ نے ساتھ میں یہ اعلان بھی کر دیا، فیصلہ بھی سنا دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا
اور اگر نہ کر سکو اور ہرگز کر بھی نہیں سکتے، چیلنج کھلا، پہلے چیلنج دیا کہ لاؤ اس جیسی صورت، پھر اس کے بعد فیصلہ بھی سنا دیا بالکل کھلے لفظوں میں، اِلَّمْ تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، تو پھر بچو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے۔ اگر سنتے یہ سننے کی طرح تو پھر دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب کا شکار نہ ہوتے اور ہدایت سے محروم نہ کیے جاتے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اپنا قانون کیسے بیان کرتا ہے، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق، دوابن، دابتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی پھرتی ہے، مراد ہے مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ساری مخلوقات۔ بدترین مخلوق، ان شر الدواب، زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوقات میں بدترین مخلوق کون ہے اللہ کے نزدیک؟ یہی بہرے اور گونگے، جو اس طرح سنتے ہیں کہ سمجھتے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اللہ نے کچھ جانوروں کو انسانوں کے لیے جو مسخر کیا ہوا ہے، پالتو جانور جن کو ہم کہتے ہیں، گھریلو، ان کو بھی اللہ نے کان دیے ہیں، اور یہ جانور بے عقل ہیں، عقل رکھتے ہی نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے کان سے جب وہ اپنے مالک کی آواز سنتے ہیں، بکری ہو، مرغی ہو، گائے، بیل، بھینس، کتا، گھوڑا، گدھا، یہ وہ پالتو جانور ہیں جن کو انسان کھلاتا پلاتا ہے، ان سے مانوس ہوتا ہے، ان سے اپنے کو مانوس کرتا ہے، وہ اپنے مالک کی آواز سن کر فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب ان گدھے، کتوں اور گھوڑوں سے بدتر کون ہے؟ جو حی علی الصلاۃ سن کر بھی مالک کے دربار میں حاضری نہیں دیتا۔ یہ بدترین مخلوق ہے بہرے اور گونگوں کی۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے سننے کے نہیں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل دیے ان کو سوچنے سمجھنے کے لیے۔ اچھا، سوچنے سمجھنے کا تعلق عقل سے ہے، قرآن دل سے جوڑتا ہے، قرآن نے اس کو دل سے جوڑا ہے۔ علامہ نے کیا فلسفیانہ بات کہی ہے، کیا خوب کہا ہے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یقیناً سوچنے سمجھنے کا کام اللہ نے دماغ کے ذریعے لیا ہے اور دماغ کو ہی صلاحیت بخشی ہے، مگر یہ دماغ کنٹرول میں ہوتا ہے دل کے۔ یہاں جو فیصلہ ہوتا ہے نا انسان کے سینے میں، دل جو دھڑکتا ہے، اسی پر آدمی عمل کرتا ہے، اسی لیے دل سے جوڑا گیا ہے، اور یہیں سے سارا معاملہ تخلیق ہوتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ اسی لیے جہاں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگائی ہے۔ کیوں لگائی ہے مہر؟ اس کی وجہ آگے بتائی جا رہی ہے۔ بے شک سب جانداروں میں، مخلوقات میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی بہرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں، یعنی اللہ نے ان کو بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی صلاحیتیں بخشی ہیں، لیکن ان سے یہ صحیح کام ہی نہیں لیتے، سیدھی سیدھی بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، یہاں پر اللہ نے اپنا جو قانون بیان کیا، ذرا اس کو سمجھ لو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، بہت سے مسلمان بولتے ہیں اب اللہ نے ہم کو توفیق نہیں دیا بھائی نماز پڑھنے کی، تو نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کی طرف سے توفیق ملنا نا،
توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے نا، ہدایت بھی وہی دیتا ہے. اور بہت سے لوگ اس کو باقاعدہ پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر. اب یہ اللہ نے ہم کو ہدایت ہی نہیں دیا تو اب ہم کیا کریں. معلوم ہے ہم کو بھی نماز فرض ہے، کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز ہے، مومن کی معراج ہے، جنت کی کنجی ہے، سب معلوم ہے. کوئی بولتا ہے کہ بھئی اب دیکھو ہماری اپنی مصروفیات ہیں، مجبوریاں ہیں، دیکھو اب اللہ معاف کرنے والا ہے، جیسا وقت ملتا ویسا پڑھ لیتے، کبھی 2 وقت کی، کبھی 1 وقت کی، کبھی 3 وقت کی. یہ شرت دواب بھی ہے. یہ گونگے بہرے ہیں، وہ بدترین خلائق، سنا ہی نہیں انہوں نے. اور بات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے، بات یہ ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. کیا عجیب انداز ہے ان آیات کا اور ان باتوں کا جو اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے. اگر اللہ جانتا، اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہی ہے نا، یعنی اللہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ اگر اللہ جانتا کہ ان میں کچھ بھلائی کی جڑ موجود ہے، ان کو ضرور سناتا، یعنی ویسے سناتا جیسا سننے کا حق ہے. مگر اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے اندر بھلائی کی جڑ ہی موجود نہیں ہے، طلب حق کی طلب سرے سے ہے ہی نہیں. اس لیے یہ سنتے نہیں ہیں. اور جب سنتے نہیں ہیں سننے کی طرح، تو پھر ماننے اور پھر ماننے کے بعد عمل کا ان کو حوصلہ ہونا نہیں. دیکھو کتنا واضح قانون بیان کیا جا رہا ہے، کتنی صاف بات ہے. سننے سے چل رہا ہے معاملہ پوری. ابھی تک 2-3 آیتیں ہو گئی ہیں، تینوں میں وہی ذکر ہے، وہی لفظ آ رہا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ سبب بیان کر رہا ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتا، بھلائی کی جڑ ان کے دل میں ہوتی، حق بات کو قبول کرنے کی کچھ صلاحیت ان میں ہوتی، اللہ ان کو ضرور سناتا. اب کیا سنے نہیں تھے؟ ابو جہل نے سنا نہیں تھا کیا؟ محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے اس نے بھی قرآن سنا. ابو لہب نے بھی سنا، ابو سفیان نے بھی سنا، پورا مکہ ہی سن رہا تھا نا بھائی. یہود بھی یہی کہہ رہے تھے، ہم نے سنا مانیں گے نہیں. اور منافقین کا تو شیوا ہی یہ تھا، وہ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، آپ کی موجودگی میں اور سچے مسلمانوں کی موجودگی میں اور بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. حالانکہ وہ تو نبی کے سامنے کہہ رہے تھے، مسلمانوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہم گواہ دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اللہ نے کہا یہ جھوٹے ہیں. تو پھر جو اذان کی آواز کے بعد نماز کو نہیں آ رہا، کیا وہ جھوٹا نہیں؟ اذان تو سنائی دی ہے نا اس کو، سنانا اذان اس نے، پھر کیوں نہیں آیا نماز کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خیر کی اور طلب حق کی کوئی رمق موجود نہیں ہے، ورنہ اللہ اس کو سناتا. اور اس طرح سناتا ہے جب اللہ، تو پھر ہدایت ملتی ہے. سنانے سے دیکھو کتنا خطرناک یہاں پر فلسفہ بیان ہوا ہے ہدایت کا، ہدایت ملنے اور نہیں ملنے کا. اللہ نے اس کو پوری طرح اپنے اوپر نہیں رکھا ہے. وہ ہدایت بھی دیتا ہے، وہ گمراہ بھی کرتا ہے، مگر خود سے نہیں، اپنی اختیار یا اپنی پسند ناپسند سے نہیں، بندے کی اس صلاحیت پر، بندے کی اس کیفیت پر جو اس کے دل کی کیفیت ہے.
کہ اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی کچھ رمق، کچھ صلاحیت، کچھ قوت موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس واسطے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر ان کے اندر طلب حق اور خیر اور بھلائی کی کوئی جڑ، کوئی رمق موجود نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر اللہ ان کو سنا دے لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ بالکل بھاگیں گے منہ پھیر کر۔ جن کے اندر حق کی طلب نہیں ہے، خیر اور بھلائی کی رمق موجود نہیں ہے، ان کو اگر سنا بھی دیا جائے تو یہ ان کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قانون۔ اب یہ منہ پھیر کر حق سے بھاگنے کا کام اللہ کروا رہا ہے یا بندہ خود کر رہا ہے؟ اللہ تو نہیں کروا رہا نا یہ کام۔ اللہ تو اگر اس کو کروانا ہی ہوتا تو کیوں انبیاء کو بھیجتا، کیوں کتابوں کو بھیجتا؟ اس نے تو حجت تمام کی اسی لیے کہ تمہارے پاس ہمارا فرشتہ، ہمارا نمائندہ آیا تھا، ہمارا رسول آیا تھا، تمہیں سب چیزوں کی خبر دی گئی تھی، مگر تم تو سننے والے کانوں سے سنتے ہی نہیں تھے، دیکھنے والی آنکھوں سے تم دیکھتے ہی نہیں تھے، سوچنے والے دل اور دماغ سے تم سوچتے ہی نہیں تھے۔ ہاں، اللہ کی ان صلاحیتوں سے تم نے ہر کام لیا دنیا میں جب تک جیے، اور وہی اصل کام تم نے ان صلاحیتوں سے نہ لیا جس کے لیے تم کو یہ قوتیں بخشی گئی تھی۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سنتا دیکھتا بنایا اسی لیے اللہ نے کہ وہ حق کی بات کو سنیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ اب پھر ایمان والوں کی طرف پلٹ گیا خطاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا۔ حکم ماننا ہی، کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے بھی، کوئی استثناء نہیں ہے، جو استثناء ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، وہ نہیں آئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا میری آواز نہیں سنی؟ کہا یا رسول اللہ سنی تھی لیکن میں نماز میں تھا۔ کہا تمہیں اللہ کا حکم معلوم نہیں کہ جب رسول تمہیں بلائے تو اس کی آواز پر لبیک کہو۔ نماز چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ یہی حکم ماں باپ کے بارے میں ہے۔ اگر ماں باپ انتہائی بوڑھے ہوں، پلنگ پر لگے ہوئے ہوں، صاحب فراش ہو گئے ہوں، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہی، اور آدمی سنت یا نفل نماز پڑھ رہا ہو گھر میں، اور ماں یا باپ جو بھی دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، وہ آواز دیں اور نماز توڑ دینے کا حکم ہے۔ یہ حکم ماننا ہے، یہ ہے حکم ماننا۔ صحابہ کی یہی شان تھی، وہ محمد الرسول اللہ کا حکم تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو ان باتوں کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتے تھے جن کا ان کو حکم دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انجام دیتے تھے، ان کو بھی اپنے اندر اختیار کر لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سنتے تھے۔ اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ یہ منافقوں کی حرکت ہے، یہ یہود کی حرکت ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کا حکم اس طرح سنو کہ سمجھنے ہی سے قاصر ہو جاؤ، تمہارے دل کہیں اور ہی لگے ہوئے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے،
یعنی تم اگر جانو اور سمجھو تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری ہی میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور آج ہمارے لیے اس میں ہم کو مشکل، دقت، بلکہ موت نظر آتی ہے۔ ابھی آج کہاں اس پہ عمل ہو سکتا ہے، کہاں اس پر ہم، کہاں آج کے حالات کچھ اور ہیں، کہاں ہم سب ان احکام پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب سننے کی صلاحیت نہ ہو اور پھر ہمارے اندر سچی طلب حق کی تڑپ نہ ہو، نور ہدایت کو قبول کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی قوم کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، جبکہ دوسری قوموں نے آپ پر ایمان قبول کیا، جوق در جوق وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کیوں؟ انہوں نے سنا حق کو، انہوں نے سنا قرآن کو سننے کی طرح۔ یہی زندگی ہے۔ جس کو اللہ کی آواز سنائی نہ دے، جس کو رسول کی بات سنائی نہ دے، مردہ ہے وہ۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ ہم نے اپنے نبی کو شعر گوئی نہیں سکھائی ہے اور نہ ہی اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ذکر ہے، قرآن مبین ہے، کھلا ہوا قرآن ہے، ہر اس شخص کے لیے ڈراوا ہے جو زندہ ہے۔ لِيُنذِرُ مَنْ كَانَ حَيًّا، زندہ وہی ہے۔ آپ نے اللہ کی ذکر کی مثال بھی زندہ اور مردہ سے دی ہے کہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ۔ تو ہماری زندگی تو مر چکی ہے، ہم تو اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا ہیں نا۔ تو فرمان نبی کے مطابق اور فرمان رب کے مطابق ہمارا شمار مردوں میں، مردہ ہیں ہم۔ بس خالی ترانوں میں ہیں ہم زندہ قوم ہیں۔ زندہ قوموں کی یہ حالت نہیں ہوتی دنیا میں۔ یہی علامہ نے اس امت کو اس وقت کے حالات کے حساب سے بہت جگایا، بہت بیدار کیا، بہت کچوکے لگائے، بہت دعائیں مانگی انہوں نے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ایمان جب آتا ہے نا تو دل، روح، یہ سب اس کی گرمی سے پگھل جاتے ہیں۔ ایمان کی حرارت ایک مومن کو سمندروں میں اتار دیتی ہے، پہاڑوں پر چڑھا دیتی ہے، صحراؤں میں دوڑا دیتی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی تاریخ تو صحابہ اکرام نے رقم کی ہے، اور کیوں کی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ یہ اللہ کا قانون دیکھو، اللہ اس کے رسول کا حکم سن کر ماننے اور تعمیل ارشاد میں کاہلی اور سستی بھی مت کرو۔ کیوں؟ جان لو کہ بے شک اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو۔ اللہ درمیان میں آ جاتا ہے آدمی کے اور دل کے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں کے دل، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کی۔ انسانوں کے دل، تمام انسانوں کے دل ایک دل کی طرح
اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اور پھر آپ نے دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ مسلم شریف میں۔ ترمذی میں الفاظ تھوڑا بدلے ہوئے ہیں، وہاں الفاظ ہیں ثبت قلبی علی دینک، اے میرے رب میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ہم کو دعاؤں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، دعائیں ہماری وہی دنیا کی ساری۔ بچہ میٹرک میں دعا کرو پاس ہو جائے، بچہ انٹرویو کو گیا ہے دعا کرو نوکر بن جائے، پاس ہو جائے، نوکری مل جائے، نوکر بن جائے، اچھا۔ رشتے کو جا رہے دعا کرو رشتہ ہو جائے۔ دکان کھولا ہے، ادگھاٹن ہے، افتتاح ہے، اناگریشن ہے، آؤ ذرا برکت آ جائے گی، بس اس سے زیادہ کیا؟ یہ سننا بھی پڑتا ہے اور رب سے مانگنا بھی پڑتا ہے، اخلاص کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ۔ جب ملتی ہے ہدایت، جب وہ نور ہاتھ آتا ہے، جب اللہ نکالتا ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہی تو کارساز ہے، ولی ہے، دوست ہے، سرپرست ہے ایمان والوں کا، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو سنتے نہیں، گونگے بہرے، شر الدواب بھی، بدترین مخلوق، یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ رحم کرے، جنہوں نے کفر کیا ہے، ناشکری کا راستہ اختیار کیا ہے اور رب کی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا ہے، رب کی ہدایت سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے، ان کے سرپرست پھر طاغوت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، جو ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج ہماری یہی تو حالت ہو گئی نا، دنیا کو روشنی پہنچانے والی کتاب ہمارے پاس، دنیا کو روشنی دکھانے والا نبی ہمارے پاس، دنیا کو انصاف دلانے والا نظام حیات ہمارے پاس، اور ہم خود آج انصاف کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در بھٹک رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، انصاف کی، عزت کی دعائی دے رہے ہیں۔ اللہ بندے کے اور دل کے درمیان ہے، اس لیے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں جلدی کرنا ہے، کیونکہ دل کی کیفیت کسی وقت بھی بدل سکتی ہے، اور اگر کوئی نیک آدمی نیکی کرنے میں سستی کرے گا نا تو پھر یہ کاہلی اس کے لیے روک بن جاتی ہے، اور اگر وہ سستی کے بجائے اس سے غفلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر مہر لگ جاتی ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں جو نوٹ لکھا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ فرماتے ہیں یعنی حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو، جب حکم سنو اللہ کا، جب حکم سنو رسول کا، فوراً تیار ہو جاؤ عمل کے لیے۔ شاید تھوڑی دیر بعد دل ایسا نہ رہے، اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں، بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں، جدھر چاہے پھیر دے۔ بے شک وہ اپنی رحمت سے کسی کا دل ابتداءً نہیں روکتا، نہ اس پر مہر کرتا ہے۔ اللہ خود آدمی کے دل کو روکتا نہیں نیکی کرنے سے، نہ مہر کرتا ہے، بلکہ ہاں جب بندہ امتثال احکام یعنی حکموں کی فرما برداری کرنے میں سستی اور کاہلی کرتا رہے تو اس کی جزا میں اللہ اس کو روک دیتا ہے نیکی سے، یا حق پرستی چھوڑ کر ضد اور اناد کو شیوا بنا لے تو مہر کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال پیش آتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دل انسان کا اگر ایک بار مہر لگ گئی پھر کھلنی نہیں ہے۔ غفلت اور سستی سے جو روک آ جاتی ہے وہ ہٹائی جا سکتی ہے، وہ ہٹاتا ہے اللہ اپنی مہربانی سے، اگر بندہ اپنی سستی کو دور کر لے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ اسی لیے دیا جاتا ہے فجر کی اذان میں۔ سستی کا وقت ہوتا ہے
اور بہتر بتایا گیا ہے۔ نیند تمہاری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ضروری ہے۔ نیند نہیں ہونے ہوگی تمہاری مسلسل باقاعدہ تو پاگل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تمہارے لیے اس نیند میں بڑا آرام اور سکون رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، لیکن اگر یہ نہ ہو تو انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ یہ اتنی ہی لو جتنی ضرورت ہے، جس کے لیے میں نے تم کو نیند بخشی ہے، آرام اور سکون کی۔ مگر جب میرا بلاوا آ جائے پھر سستی اور قائلی نہ کرو، بلکہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک عرب شیخ کے پاس، مفتی کے پاس ایک خاتون آئی، کہا حضرت میں پریشان ہوں اپنے بچوں کی طرف سے۔ کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی؟ کہا نماز میں سستی کرتے ہیں، خاص طور سے فجر میں۔ کہا پھر تم اٹھاتی کیوں نہیں ہو ان کو؟ کہا اٹھاتی ہوں مگر اٹھتے ہی نہیں۔ کہا جھوٹ کہتی ہے تو جھوٹ کہتی ہے، تو ماں ہے، تو اس طرح نہیں اٹھاتی کہ تجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بچے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اگر تیرے یہ بچے جو تیرے مکان میں، بنگلے میں سوئے ہوئے ہیں اے سی کے اندر، اس میں آگ لگ جائے تب بھی ایسے ہی اٹھائے گی تو؟ کہا نہیں حضرت۔ کہا تو جا ایسے اٹھا ان کو کہ جیسے یہ بچے آگ میں جل رہے ہیں۔ کیسے اٹھائے گی؟ جب آگ لگ جائے کمرے میں تو کیسے اٹھاتا ہے انسان؟ وہ تڑپ، وہ درد، وہ جوش، وہ قلبی کیفیت جو آگ لگنے کے بعد کمرے میں سوئے ہوئے اپنے بچوں، اپنے عزیزوں، اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ، بہن بھائی کے لیے ہوتی ہے، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے کیا؟ نہیں۔ یہ دل کی کیفیت، یہ فرمایا یہاں پر کہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، لہذا ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سستی اللہ تعالیٰ کی روک کا ذریعہ بن جائے، اور اگر اس سے پھر تم غافل ہوئے تو مہر بھی لگ سکتی ہے، اور مہر لگنے کا مطلب ہوتا ہے جہنم کا فیصلہ، جہنم کے اوپر لگی ہے مہر وہ کہ اب یہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور دیکھو کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں جو فساد ہوتا ہے نا، اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں پر ہی، یعنی جو ظلم کریں گے، نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ جئیں گے، تو اس کے نتیجے میں جو عذاب آئے گا، جو مصیبت آئے گی، جو تکلیف آئے گی، وہ تم میں سے خاص پر نہیں آئے گی، بلکہ عام اور خاص دونوں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ ہوتا ہے بارش کی کثرت، سیلاب، زلزلے، آسمانی زمینی آفات، ظالموں کا مسلط ہونا، وہ کسی خاص کو تھوڑی ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ عام اور خاص سب پر ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید ہے کہ جب مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑیں گے تو ان پر مختلف صورتوں میں عذاب وارد ہوں گے، نازل ہوں گے، جس کا آج ہم شکار ہیں، یہ امت شکار ہے۔ تو اسی وجہ سے رمضان گزر جاتے ہیں، بقرعید گزر جاتی ہے، حج بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی نکل جاتی ہے، صدقہ بھی بڑھ جاتا ہے، روزہ رکھی بھی ہو جاتی ہے، روزہ دار کو کھلا بھی دیا جاتا ہے، تراویح بھی ہو جاتی ہے، نذرانہ بھی دے دیا جاتا ہے، سب ہوتا ہے، مگر وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ لہو میں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و حج و قربانی یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ علامہ نے وضاحت کی اپنے ان 4 مصروں کے اندر، یہ سب تو ہے مگر وہ امتثال امر
اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری، قالوا سمعنا واطعنا، اور پھر اللہ سے بخشش، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ ہے اصل بیماری۔ سنتے تو ہیں ہم، سننے کی طرح نہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اگلا ماہ ذی الحجہ کا ہے، جو قمری سال کا آخری مہینہ ہے 12واں مہینہ۔ تو ہم ذرا اپنے کانوں کو سننے والا بنا لیں، تاکہ اللہ نے جو ملت ابراہیم کا ہم کو لقب دیا ہے، یہ شرف بخشا ہے، اس کی کچھ قدر کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے والوں کی طرح سننے کی، دیکھنے والوں کی طرح دیکھنے کی، اور سمجھنے والوں کی طرح سمجھنے کی توفیق اس طرح عطا فرمائے کہ ہم امتثال احکام اور تمام اپنے اور اپنے نبی کے احکامات کی تعمیل میں نہ سستی کا شکار ہوں، نہ غفلت کا شکار ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیکی اور بھلائیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔